أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خالص پاک پاکیزہ اور نورانی کلام کی روشنی میں آپ کا سفر، ہمارا سفر اس منزل مقصود کی جانب کی جسے پروردگار متعال نے عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جاری ہوگا۔ مناجات شعبانیہ کے شرح اور ترجمے کے سلسلے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے اس عظیم دعا کے جملات کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ الہی من تعرف بک غیر مجہول۔ عزیزان گرامی، چند اصول کو ہم اس دعا کے حصے میں پڑھیں گے۔ اگر یہ اصول ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ہم ان اصولوں کو سمجھ لیں تو جس طرح جب ہم فزکس کے اصولوں کو، کیمسٹری کے اصول کو، مادیات کے اصولوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد جب ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو انہیں لحاظ میں رکھ کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں تو ہمارا کام بہت آسانی سے انجام پاتا ہے اور اس میں پیش رفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا اگر انسانوں نے ہوائی جہاز بنایا، اگر انسانوں نے دوسری ٹیکنالوجیز بنائی تو اس میں ان اصولوں کا خیال رکھا، اسی لیے ان کو اتنی پیش رفت حاصل ہوئی۔ اگر ان کائنات کے مادی اور معنوی اصولوں کے خلاف کوئی حرکت کرنا چاہے تو اسے بہت مشکل پیش آئے گی۔ اگر وہ انہیں سمجھے بغیر کسی کام کو انجام دینا چاہے تو اسے بہت مشکل ہوگی، اسے بہت طاقت صرف کرنی پڑے گی اور رزلٹ جو اس کو حاصل ہوگا وہ بہت کم ہوگا اس کے مقابلے میں جو محنت اس نے انجام دی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا قانون ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار الہی من تعرف بک، جو بھی تیرے ذریعے پہچانا جائے وہ غیر مجہول ہوتا ہے، وہ کبھی بھی مجہول نہیں ہوتا۔ مجہول یعنی وہ کہ جسے کوئی بھی نہ پہچانے، اور غیر مجہول وہ ہے کہ جسے سب پہچانے، یعنی وہ مجہول نہیں ہے، اسے سب جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ تصور کریں ایک قطرے کو اور پھر تصور کریں ایک سمندر کو۔ کیا فرق ہے قطرے اور سمندر میں؟ کیا عظمت ہے سمندر کی اور اس کے سامنے کیا حیثیت ہے قطرے کی؟ کوئی خاص حیثیت قطرے کی نہیں ہوتی۔ بہت حتی شاعری میں بھی جب شعراء قطرے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو نازک چیزوں کی مثال دیتے ہیں، لیکن سمندر آپ کہتے ہیں علم کا سمندر، معرفت کا سمندر، دولت کا مثلا سمندر۔ تو سمندر کی عظمت اور حیثیت بالکل مختلف ہوتی ہے قطرے کی حیثیت سے، اور کوئی ان کا آپس میں مقایسہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک قطرہ بارش سے اگر ٹپکے یا اگر پانی کے نل سے نکل آئے یا کہیں آپ کو کہیں پر بھی درخت کے پتے پر دیکھے تو اس قطرے کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم سمندر کے کنارے جائیں، دریا کنارے جائیں اور اپنے ہاتھ کے ذریعے چند قطرے پانی کے باہر نکالیں اور اس کو دیکھیں تو اس وقت جو عظمت ہمارے آنکھوں میں ان قطرات کی ہوتی ہے وہ ایک مختلف عظمت ہوتی ہے۔ ہم اس کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان قطروں کو ہم نے ابھی ابھی سمندر سے باہر نکالا ہے، تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کی جو پہچان ہے اور سمندر کی عظمت ہے اس کی وجہ سے ایک بہت ہی بے حیثیت اور بے مقدار قطرہ جو ہے وہ کتنی ارزش پاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ کسی کے ذریعے تعارف ہونا، کسی کے ذریعے معروف ہونا۔ اب ہم پروردگار متعال کی عظمت کو تصور کریں اور اس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں، ہم فقیر بھی نہیں، ہم مسکین بھی نہیں، اس سے بھی اگر کوئی کمتر لفظ ہو تو وہ ہمارے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم معرف باللہ ہو جائیں، یعنی اللہ کے ذریعے پہچانے جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ساتھ ہماری بھی معرفت شامل ہو جائے اور ہماری شناخت اور پہچان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے ہو، تو یہ وہ مرتبہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ الہی من تعرف بک غیر مجہول، جو تیرے ذریعے پہچانا جائے، جو تیری وجہ سے پہچانا جائے وہ ہرگز گمنام نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اس کی بہترین مثالوں میں سے اگر ایک مثال دیکھنا چاہیں تو انبیاء الہی، ہم میں سے کس نے کسی بھی نبی کو دیکھا ہے یا کسی بھی نبی کو درک کیا ہے، لیکن انبیاء کی عظمتیں جو ہمارے دل میں ہیں، اب بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ان کے لیے ہمارے دل میں ایک عظمت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو
بات ہی کچھ اور ہے۔ تو ان انبیاء کا جب نام ہمارے دل میں آتا ہے تو خود بخود ایک عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان انبیاء کی عظمت کا مقام کیا ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام مثلا سید الشہداء کی زیارت پہ ہم جاتے ہیں اور ہم اگر چاہیں کہ انہیں سلام کریں تو سلام کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ان انبیاء کے ناموں کے ذریعے سید الشہداء کو ہم سلام کریں، کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اب اس کے بعد جو مناجات کا اگلا جملہ ہے وہ ہمیں ایک اور قانون کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وَمَن لَاذَ بِكَ غَيْرُ مَخْزُولٍ، جو تیری پناہ حاصل کرے، جو تجھ سے پناہ مانگے، جو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی پشت پناہی کے لیے تجھ سے امید رکھے تو وہ ہرگز بے یار و یاور اور خوار نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ طاغوتی طاقتوں نے دنیا کی ابتدا سے لے کر تو اب تک سر توڑ محنت کی ہے کہ پروردگار متعال کے خاص بندوں کو شکست دیں، نورانی انسانوں کو شکست دیں، اور ان کا کوئی اصل و اصول بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے جب خداوند متعال کے بندے اپنا مقابلہ دکھانا چاہتے ہیں، دشمنی کرنا چاہتے ہیں، جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کے اصل و اصول ہوتے ہیں۔ وہ ان اصل و اصول سے جتنی بھی دشمنی زیادہ ہو جائے، جتنی بھی جنگ سخت ہو جائے تو ان اصولوں کو اپنے نہیں توڑتے، وہ اپنے انہی اصولوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سے جو ظلمانی اور طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں وہ پدر مادر آزاد ہوتی ہیں، ان کی کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی اپنی دشمنی کو دکھانے کے لیے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اس وقت عزت اس کائنات میں اگر ہے تو پروردگار متعال کے خاص بندوں کی ہے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ وَمَن لَاذَ بِكَ غَيْرُ مَخْزُولٍ، جو تجھ سے پناہ مانگے، جو تیرے پناہ کے سائے میں آ جائے وہ ہرگز خوار اور ذلیل نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جس قانون کے متعلق ہمیں اس مناجات میں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُوك، جس کی جانب تو نے توجہ کی، جس نے اپنے کاموں کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے تیری توجہ اپنی طرف حاصل کر لی اور وہ تیرا پسندیدہ بندہ بن گیا، جو تیری نظروں میں اچھا ہو گیا، جس نے اپنا آپ کو دنیا کی نظر میں اچھا ہونے کے لیے تیرے خلاف جاتے ہوئے محنت نہیں کی، بلکہ جس کی پہلی پرائیورٹی، پہلی اولویت یہ تھی کہ وہ تجھے خوش کرے، تیری رضامندی حاصل کرے، اور تو اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ غیر مملوک ہے، اس کا کبھی کوئی مالک نہیں ہو سکتا، وہ آزاد ہوتا ہے، اسے کبھی اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ معاشرے اور دوست اور فیملی کے پریشر میں صحیح کو غلط کہے اور غلط کو صحیح کہے، یا بغیر اس کے کہ کوئی تحقیق کرے، بغیر اس کے کہ سوچے سمجھے، اپنی عقل کو استعمال کرے، ایسے افکار اور عقائد کو اپنے لیے انتخاب کرے، ایسی زندگی کی روش اپنے لیے انتخاب کرے جس کی وجہ سے صرف اور صرف اس کو معاشرے میں مقبولیت حاصل ہو۔ یعنی معاشرے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک گروپ ہے جن کی اس قسم کی تھنکنگ ہے، اس قسم کی راہ و روش ہے، اب اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کی تھنکنگ صحیح ہے، ان کی آئیڈیالوجی صحیح ہے، راہ و روش صحیح ہے، یہ صحیح کام انجام دیتے ہیں، غلط کام انجام دیتے ہیں، ظالم تو نہیں ہے، مظلوم نہیں ہے، کیا ہے، صرف اور صرف ان کی کمپنی انجوائے کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ معاشرت کی وجہ سے جو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں انہیں انجوائے کرنے کے لیے یہ بھی اسی طریقے زندگی کو اپنا لیتا ہے، انہی افکار کو اپنا لیتا ہے، اور اس طرح وہ غلام بن جاتا ہے معاشرے کا۔ اب وہ کچھ غلط کام کرے تو یہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انسانوں کو جب بھی آپ وہ بات کہیں گے کہ جو ان کو سننے کی ضرورت ہے اور جو ان کی برائی کی نشاندہی کرتی ہے، خرابی کی نشاندہی کرتی ہے، ان میں اصلاح کے حوالے سے جب بھی آپ گفتگو کریں گے تو سب سے پہلی جو نقصان ہوگا آپ کے بینیفٹس کٹ جائیں گے، آپ کو اب انسانوں سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن وَمَنْ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُوك، جو پروردگار متعال کی جانب سے مورد توجہ واقع ہو، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توجہ کرے، وہ کبھی بھی ان غلامی کی زنجیروں میں گرفتار نہیں ہوتا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وہ آیت کریمہ کا ورد کریں اور اس کو سوچنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھیں، بھلے اب تک جو ہم نے دنیا میں سیکھا ہے اور سمجھا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ زیادہ واضح نہ ہو، لیکن اس کے اوپر غور کریں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرواہ کرتا ہے، جو اپنے رفتار و گفتار و افکار میں پروردگار متعال کے اوپر ایمان رکھنے کو ظاہر کرتا ہے،
یجعل لہ مخرج، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک راستہ نکالتا ہے غلامیوں سے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، وہ اپنا کام انجام دیتا ہے، وہ کسی غلامی نہیں کرتا تاکہ اس کو رزق ملے، یا وہ اس ٹینشن میں زندگی گزارتا نہیں ہے کہ اگلے دن کا رزق اس کا کہاں سے آئے گا یا ایک مہینے بعد کا رزق کہاں سے آئے گا۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ پروردگار متعال نے اس کا رزق من حیث لا یحتسب دینا ہے، اس پہ ضرور غور کریں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا قانون یہ ہے کہ وَمَنْ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُوک، جس کی جانب تو نے توجہ کی اب وہ کسی کا غلام نہیں بنتا۔ اس کے بعد جس قانون کا ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الہی ان من انتہج بک لمستنیر، پروردگارہ جو بھی تیری طرف آنے والے راستے پر چلا تو اس کا وجود روشن اور نورانی ہو گیا۔ اب اسے راستہ دیکھنے کے لیے، کھڈوں سے بچنے کے لیے، گرنے سے بچنے کے لیے نور کی محتاجی نہیں ہوتی، وہ بیٹھ کر نور کا انتظار نہیں کرتا، اس کا وجود نورانی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے مزید اس کو انڈیپینڈنسی حاصل ہوتی، مزید وہ غلامیوں سے بچتا ہے، مزید اس کے کام میں برکت آتی ہے، اور مزید وہ ان راستوں سے آگے بڑھتا ہے جن راستوں کو اسپیشلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ مزید اس کو رزق ان سورسز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جن سورسز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اسپیشل طور پہ قرار دیا ہوتا ہے۔ دیکھیں سستی کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ بندہ نہیں ہے کہ جو 24 گھنٹے صرف بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے اور معاشرے میں کوئی مفید رسپانسبلٹی انجام نہیں دیتا۔ دیکھیں یہ ذہن کی میچورٹی کی نشانی ہوتی ہے کہ یا تو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے صرف اور صرف دنیا کو کمانے کی فکر کرے اور لوگوں کے ذہن و دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے اور مختلف راستے اپنائے کہ جس کے طریقے سے وہ لوگوں کے بیچ گل مل سکے اور زیادہ سے زیادہ اس کی شناخت ہو، اور پھر جب اس سے کہا جائے کہ دیکھو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اچھا اب یہ سب کچھ چھوڑ دینا اور صرف اللہ ہی اللہ کرنا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، انسان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، ڈیوٹیز انجام دیتا ہے، رسپانسبلٹیز انجام دیتا ہے، لیکن ان ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو جو وہ انجام دیتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی غلامی کر رہا ہوتا ہے، اور اسے خوف نہیں ہوتا کہ اگر وہ انہیں انجام نہ دے تو اس کا رزق کب کہاں سے آئے گا، اس کی روزی کہاں سے آئے گی، بلکہ وہ معاشرے کے اندر سوچ سمجھ کر جو کمیاں ہوتی ہیں، جو خامیاں ہوتی ہیں، جو کام ہوتے ہیں جن کو کوئی انجام نہیں دے رہا ہوتا ہے، وہ جا کے اطمینان سے ان کاموں کو انجام دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کاموں میں کوئی خاص معاشرے کی طرف سے اس کو ریٹرن نہیں ملتا، لیکن اس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا پورا بھروسہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں ایسے کام انجام دے رہا ہوں اس معاشرے میں جس کی ویلیو کا مجھے اندازہ ہے، تیری نگاہ میں اس کی ویلیو ہے، لیکن لوگ اس کی ویلیو نہیں کرتے۔ جب لوگ اس کی ویلیو نہیں کرتے تو مجھے ریٹرن میں کچھ دیتے بھی نہیں ہے۔ پروردگارہ میں تجھ پر بھروسہ کر کے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہوں کہ تو نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو سب کی پرواہ چھوڑ کر صرف میری پرواہ کرے میں اس کے لیے راستہ نکالوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں اس کے رزق و روزی کو، اس کے سسٹننس کو ایسی جگہوں سے اس کے لیے مہیا کروں گا، اس کے لیے پرووائڈ کروں گا کہ جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور قانون ہمیں اس مناجات میں بتایا جاتا ہے کہ وَإِنَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجِيرٌ، جس نے تجھ سے پناہ مانگ لی تو اسے پناہ مل گئی۔ پھر اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ فلاں کرنل سے میں صرف اس لیے تعلقات بناؤں کہ بعد میں یہ میرے کام آئے، اور فلاں پولیس والے سے صرف اس لیے تعلقات بناؤں کہ بعد میں میرے لیے یہ کام آئے۔ نہیں عزیزان گرامی، تعلقات وہ بنائے گا، اپنے آپ کو معاشرے میں ایک اچھے انسان کی طرح مینٹین کر کے چلے گا، لیکن اس کی یہ نیت نہیں ہوگی کہ ان سے مجھے کوئی مدد حاصل ہوگی، نہیں، بلکہ وہ الٹا یہ سوچے گا کہ جب ان کو تربیت کی ضرورت ہو تو میں انہیں تربیت دے سکوں گا، جب یہ کہیں پر غلطی کر رہے ہو تو میں ان کو نشاندہی کر سکوں گا کہ دیکھو یہ نور کا راستہ نہیں ہے، ظلمت کا راستہ ہے۔ یہ سوچ ہے ایسے انسان کی جو اس بات سے مطمئن ہے، اس قانون کو سمجھ چکا ہے کہ وَإِنَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجِيرٌ، جس نے بھی تجھ سے پناہ مانگی اس کو ایک سیکیورٹی مل گئی، اب اس کو ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے ذہن کو دوسری جہت میں مشغول کرنا ہے، تیری عبادت کی جہت میں مشغول کرنا ہے، تیری طرف سے جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو انجام دینے کے راستے تلاش کرنے کے لیے اس کو اپنے ذہن کو کام میں لانا ہے۔ جی عزیزان گرامی، یہ ہیں وہ چند سنتیں اور قوانین جنہیں پروردگار متعال نے اس دنیا پر حاکم فرمائے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ
اس محدود وقت میں ہمارا ٹائم ان چیزوں کے حوالے سے محنت کرنے میں ضائع نہ ہو جن کی پروردگار متعال نے خود گارنٹی ہمیں دی ہوئی ہے، اور ہم ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں کہ جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے چاہے تو ان قوانین کو سمجھنا، ان کو مطالعہ کرنا اور ان پر غور و فکر کرنا اور اپنی زندگی کو ان قوانین کے ساتھ مطابقت دینا اور اس کے بیچ ہم آہنگی ایجاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔